بعد امام صاحب نے پوچھا، اے با یزید آپ کھاتے کہاں سے؟ فرمایا کہ آپ ذرا رکیے، پہلے میں اپنی نماز دہرا لوں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اب مجھے اس لیے اب نماز دہرانی پڑے گی، کیونکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے کہ کھاتے کہاں سے؟ آپ کو جب مخلوق کو روزی دینے والے ہی کے بارے میں شک ہے تو پھر آپ کے پیچھے نماز پڑھنی کیسے جائز ہو گئی؟ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت، ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ با یزید بستامی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ یقیناً اللہ رب العالمین سب کی روزی کا کفیل ہے، وہی کھلاتا پلاتا ہے، وہی رزق دیتا ہے۔ امام صاحب نے یہ سوال پوچھ کر کہ آپ کہاں سے کھاتے ہیں، حضرت کے نزدیک اپنے ضعیف الاعتقاد ہونے کا ثبوت دیا، اور آپ نے نماز دہرائی، یہ آپ کا تقویٰ تھا۔ ایسا نہیں کہ نماز ہوئی نہیں، یہ متقی لوگوں کے معاملات الگ ہی ہوتے ہیں، تقویٰ اور ہوتا ہے، فتویٰ اور ہوتا ہے۔ عرفاً اس طرح کے سوال جو آپ لوگ آپس میں کرتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابو الحسین علوی کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار گھر میں فرمائش کی کہ فلاں حلال پرندہ بھوننے کے لیے تندور میں لٹکا دو، میں وقت مناسب پر آ کر کھا لوں گا۔ پھر میں حضرت سیدنا جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ رات یہی قیام کر لیجیے، میرا دل چونکہ پرندہ کھانے میں پھنسا ہوا تھا، میں کوئی بہانہ بنا کر گھر پہنچ گیا، گرما گرم بھونا ہوا پرندہ دسترخوان پر رکھ دیا، یکجک کتا گھر میں گھس آیا اور جھپٹ کر بھونا ہوا پرندہ لے کر بھاگ گیا۔ اس پرندے کا بچا ہوا شوربہ خادمہ لا رہی تھی کہ اس کے کپڑے کے دامن کا جھٹکا لگنے سے وہ سارا شوربہ بھی گر گیا۔ پھر صبح جب میں حضرت سیدنا شیخ جعفر خلدی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا تو مجھے دیکھتے ہی فرمانے لگے کہ جو شخص مشائخ کے دلوں کا لحاظ نہیں رکھتا تو اس کے دل کو ایذا پہنچانے کے لیے کتا مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کی بات نبھانے میں اور بات ماننے میں ہی عافیت ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ چلاکی کرنا، بہانے بازی کرنا یہ کارآمد نہیں ہے۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کو اللہ کی عطا سے غیب کی باتیں بھی معلوم ہو جایا کرتی ہیں۔ جب اولیاء کی یہ شان ہے تو صحابہ کا مقام کیا ہوگا، اور پھر انبیاء کرام کا مقام کیا ہوگا۔ خود تاجدار انبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ اللہ رب العزت کی عنایت سے صحابہ کے بھی غیب کی خبریں بتانے کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا امام مالک اپنے مشہور زمانہ مجموع احادیث معطا امام مالک میں فرماتے ہیں، سیدنا عروہ بن زبیر سے روایت ہے، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے مرض وفات میں انہیں وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میری پیاری بیٹی، آج تک میرے پاس جو میرا مال تھا وہ آج میراث کا مال ہے، تمہارے 2 بھائی اور تمہاری 2 بہنیں ہیں، لہذا تم لوگ میرے مال کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق تقسیم کر لینا۔ یہ سن کر سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ابا جان میری تو ایک ہی بہن ہے، بی بی اسماء ہے، کہ میری دوسری بہن کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری سوتیلی والدہ حبیبہ بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے، میرے خیال میں وہ لڑکی ہے۔ اور اس حدیث کے تحت سیدنا علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ لڑکی پیدا ہوئی اور اس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ جب صحابہ کی یہ شان ہے، اب اس دور میں الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں تھا کہ پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ بیٹا یا بیٹی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ اس کے پیٹ میں بیٹی ہے، بچہ پیدا ہوگا اور وہ لڑکی ہوگی، پہلے سے ہی بتا دیا۔
یہ تو غیب کی خبر تھی. آج کل تو یہ سائنس نے یہ چیزیں ثابت کر دی ہے. بارش کا حال، موسم کا حال پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، مہینہ پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہاں بارش ہونی ہے، کہاں موسم کیسا ہے. اسی طرح پیٹ میں کیا ہے، 9 مہینے بعد کیا ہوگا، یہ پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے. تو اس حدیث مبارکہ کے بارے میں علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ اس حدیث سے سیدنا ابوبکر صدیق کی 2 کرامتیں ثابت ہوئی. آپ کو قبل از وقت وفات ہی یہ علم ہو گیا تھا کہ میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا اس بیماری کی وجہ سے. ایک تو یہ علم غیب کی بات پہلے پتہ آپ کو لگی، اپنی وفات کا کنفرم ہو گیا. اسی لیے تو وقت وصیت فرمایا کہ میرے پاس جو مال تھا وہ آج میراث کا مال ہے. اور دوسری کرامت یہ کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکی ہے. تو اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ما فی الارحام، یعنی جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے اس کا علم اللہ کی عطا سے سیدنا ابوبکر صدیق کو حاصل ہو گیا تھا. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آیت قرآنی اور اس کی تفسیر غور سے سماعت فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور انبیاء و اولیاء کو علم غیب کا علم اللہ کی تعلیم سے بطریق معجزہ و کرامت عطا ہوتا ہے. یعنی مخصوص ہونے کے خلاف نہیں ہے، اور کثیر آیتیں حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں. بارش کا وقت اور حمل میں کیا ہے، اور کل کوئی کیا کرے گا اور کہاں مرے گا، ان امور کی خبریں بکثرت اولیاء اور انبیاء نے ہی دی ہیں، اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو فرشتوں نے سیدنا اسحاق کے پیدا ہونے کی، اور حضرت سیدنا زکریا کو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی، حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبریں دیں. تو ان فرشتوں کو بھی پہلے سے معلوم تھا کہ ان حملوں میں کیا ہے، اور ان حضرات کو بھی جنہیں فرشتوں نے اطلاعیں دی تھی ان سب کا جاننا قرآن کریم سے ثابت ہے. تو آیت کے معنی قطعاً یہی ہے کہ بغیر اللہ کے بتائے کوئی نہیں جانتا. اس کے یہ معنی لینا کہ اللہ کے بتانے سے بھی کوئی نہیں جانتا، یہ باطل ہے اور ان احادیث کے اور آیات کے خلاف ہے. لیکن لوگ سر عام یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں علم غیب، اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا. بھائی اللہ جسے بتائے وہ بھی جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے بھی جانتا ہے. پھر اللہ جس کو بتائے، پھر اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرما دیا کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. تو اللہ کے محبوب بھی غیب کو آگے تقسیم کرتے ہیں، اولیاء کرام کو، صحابہ کو، دیگر لوگوں کو. اللہ کے محبوب بھی بتاتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، ایسا ہوگا. تو یہ عقیدہ جو لوگ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بچنا چاہیے، جو ڈائریکٹ حضور کے علم غیب پہ اعتراض کرتے ہیں. بھائی آقا کی شان تو بہت ہی عرفہ والا ہے. انبیاء کرام اور پھر اولیاء کرام، صحابہ کرام، یہ بھی غیب کی باتیں جانتے ہیں لیکن کسی کے بتائے سے جانتے ہیں. علم غیب اللہ کے لیے خاص ہے، لیکن باقیوں کو عطائی ہے. باقی جس کو بھی غیب کی بات ملتی ہے وہ عطا کی جاتی ہے. ذاتی علم غیب یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہی تمام مسلمانوں کا اہل حق کا عقیدہ ہے، اور اس کے خلاف جو بات کرتا ہے سمجھ لیں وہ بد مذہب ہے. ایسے کے پیچھے نہ نماز ہوگی، نہ ایسے کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. ایسے کی صحبت میں بیٹھنا، ایسے کی تقریریں سننا، ایسوں کے درس سننا یہ حرام ہے. تو اس طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے، ورنہ ایمان کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں ایسے لوگ. اللہ پاک ہمیں صحیح عقائد پر استقامت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.